بعض چھوٹے یا بڑے بھائی، بعض ماں باپ اتنا اولاد پر ظلم کرتے ہیں، وہاں اولاد ٹھیک ہوتی ہے، وہاں ہمیشہ دماغ ٹائٹ رہتا ہے. ہمارے پاس یہاں آتے ہیں نا بعض نفسیاتی مریض بن گئے، ہمیں ابا جو ہے، ایک صاحب ابھی آئے تھے، ایسے آنسو گر رہے تھے باپ کے سامنے ہی، اور کہا کہ میرے ابا جو ہے مجھے زنجیروں سے مارتے تھے، اور وہ کوئی تار ہوتی ہے نا، کیبل تار ہوتی ہے کوئی، اس سے مارتے تھے، بھوکھا رکھتے تھے، جہاں کوئی چیز مانگی فوراً مکے، تو وہاں سب ٹھیک ہوتے ہیں وہاں. اور جہاں باپ بیچارہ شیخ سے پوچھ کر نرمی کرتا ہے وہاں اکڑ لگتی ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی نے بہنوں پر ظلم کیا تو چھوٹی بہنیں بھاگ گئیں گھر سے. لڑکا تو کسی نہ کسی جگہ فٹ ہو جاتا ہے، لڑکی کو لینے والے وہی ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے بچے تو ہیں نہیں جو بچیوں کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں، بچیوں کو آگے بیچنے والے ہوتے ہیں. زیادہ تر 99% بچیاں وہیں برباد ہوتی ہے بیچاری جا کر. اور پھر بھائی کو سب نے مارا اور پھر بددعائیں ملی تو گھبرا کر وہ بھی گھر سے بھاگ گیا کہ ساری عمر ابھی مجھے ذلت ہوگی. اور پھر ساری عمر یہ بھائی روتے روتے مر بھی گیا اس غم سے کہ میری وجہ سے میری بہن چلی گئی گھر سے. ان پر اتنا عذاب آتا ہے، توبہ نہیں کیا اتنا، میں تجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے. ایسا عذاب آتا ہے اللہ اگر توبہ نہیں کی تو ایسا عذاب آتا ہے کہ بس ساری زندگی بد دعاؤں کے سائے میں ہوتے ہیں. چاہے ماں باپ بد دعا نہ بھی دیں لیکن تو چلی جائے گی نا. اسی طرح ابھی مغرب سے پہلے سمجھا رہا تھا، گالیاں، اخلاق خراب کرنا، بدلہ لینا، یہ اللہ تعالیٰ بچائے ایسی زندگی سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. تو یہ درد ہے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، اور میرے ماں باپ سے میرا معاملہ کیسا ہے، بھائی بہن سے کیسا معاملہ ہے. میں تو فرعون بنا ہوا ہوں. یہ اللہ کے راستے کا غم یہی ہے. خوش نصیبوں کو ملتا ہے ایک ذرہ، درد کا ذرہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں زمین آسمان کی خوشیاں رکھ دی جائیں، یہ ذرہ بڑھ جائے گا. کیونکہ لامحدود ذات کا ذرہ بھی لامحدود ہوتا ہے. تو ہمارے ایک شاعر صاحب ہیں، انہوں نے اس پر شعر کہا. کس نے کہا تھا اشعار؟ یہ عاشق صاحب نے کہے. تو اب یہ تفسیر بتا دے گا کہ ان کے اشعار میں مطلب اس کا کیا ہے. پہلے اشعار سنا دیں گے، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے، پھر اشعار سنائیں گے. تو انہوں نے بیچاروں نے درد دل کو کچھ اور سمجھا. تو درد دل اور غم سے آگے کوئی لائن ہے ہی نہیں. درد دل اور غم سے آگے یہ اولیاء صدیقین کو ملتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں انگلش میں، پین آف ہارٹ. تو وہ منہ ضرور ٹیڑھا کریں گے اور ایسے انگریزوں کی طرح بولیں گے، انگریز بھی رونق ہو جائے گا، ارے یہ تو ہمارا بھائی ہے. تو یہ ہمارے پہلے اگر کوئی سمجھے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی مجھے معافی مل جائے گی، نہیں ملے گی. اللہ اپنے حق معاف فرما دیتے ہیں، بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا. چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑے ہو، ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی، اور چہرے پر رونے کے تاثرات کر کے معافی مانگنی ہوگی. اور یہ سوچے کہ میں جو ظلم کر رہا ہوں مجھ پر ظلم ہو تو کیا حال ہوگا میرا. اور پھر اللہ ایسے کو غیروں سے پٹواتے ہیں. یہ بات بتانا بھول گیا میں آپ کو. یہ بات جو ظلم کرتے ہیں نا، پھر اللہ ان کو بڑے پاور سے پٹواتے ہیں. کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں گے کہ گلی کا گنڈا یا کوئی بدماش قسم کا اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا. ہم اپنے لیے تو دعا مانگتے ہی ہیں، الحمدللہ غیروں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اللہ کے کرم سے. جو اپنے ہیں خون کا رشتہ ہو، روحانی رشتہ ہو، ایسا غمگین دل ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کئی بار ایسا ہوا کہ اولاد کے لیے دل میں بعد میں دعا نکلی، پہلے روحانی اولاد کے لیے دعا نکلی. کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم اولاد ہے نا بھائی، اور اللہ کے نام پر جو محبت ہو، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کی محبت ہے. وہ چھوٹا بچہ بھی ہمارے نزدیک جو ہے ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ امرت ہے، اس لیے ہم ان کے روح سے محبت کرتے ہیں، ان کے جسم اور چہرے سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ ان کا چہرہ بگڑ جائے گا، محبت ختم ہو جائے گی. اب امرت والا مضمون بھی یاد دلا دینا، عشاء کے بعد پڑھ لوں ماشاءاللہ، بہت دنوں سے رکھا ہوا ہے. زیادہ لوگ ہیں یا کم لوگ اس کی فکر نہیں کرنا ہے، تو وہ بھی پڑھ کے بتا دوں گا کہ ہم آپ کی روح سے محبت کرتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے لڑکوں سے احتیاط کرنے کی. لیکن شیطان جو ہے نا، پہلے بتایا تھا میں نے مغرب سے پہلے، شیطان دیکھتا ہے کہ بچہ نیک بن رہا ہے، شیطان اسے پیچھے لگ جاتا ہے. اور سب سے بڑی مجھے خوشی کس بات کی ہے، الحمدللہ آپ بھی سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. اتنی زیادہ خوشی ہے، اتنی زیادہ خوشی ہے کہ ان سب چکر بازیوں کے باوجود یہاں آنا نہیں چھوڑتے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ ٹیشو پیپر منگوا لیے، ٹیشو پیپر منگوا لیے. ہاں بس ایک ایک دیتے جائیں اور ساتھ میں بوتل بھی دیتے جائیں. اور لیکن کان میرے طرف ہوگا، ہاں ادھر دیکھنا بھی نہیں تھیلی میں کیا ہے، ورنہ پتھر کے ہو جائیں گے. ہاں کیوں آدھا آدھا؟
ہاں ختم ہو گیا کیا وہاں؟ ہاں تو چلو ٹھیک ہے، آدھا آدھا کیا ہے، ملنا سب کو چاہیے، ایک سموسے کے 8 ٹکڑے کرنا کوئی اور چیز لے آتے، پیٹیز لے آتے ہیں، پیٹیز بھی ختم ہو گئی. ابے بھائی پورے پاکستان نے روزہ رکھا ہے کہ سب ختم ہو گیا؟ پایا اس کا شکر کرو جلدی سے. ہاں یہیں قریب میں بیکری ہے تو بسکٹ لے آئیں کچھ جلدی سے جا کر، آپ یہ شروع کرا دیں، جائے جلدی جائیں. جان بوجھ کے سموسے کا نام لیا تاکہ منہ میں پانی ہے، پھر کھانے میں مزہ زیادہ آتا ہے. نہیں تھے، 2 برس کا فرق تھا، انتقال ہو گیا بیچاروں کا. اتنی مجھ سے محبت جس کی حد نہیں، ویل چیئر پر ہوتے تھے ہر وقت بیچارے. مجھے تو ایسا ڈر لگتا ہے جب کسی کے ظلم کی بات سنتا ہوں نا تو اللہ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے اللہ معاف نہیں کرتے. یہ چھوٹا بچہ نہیں ہے 2 سال کا جو اللہ معاف کر دے. بچے ہوتے ہیں نا کاٹ ڈالتے ہیں، مارتے ہیں، ان کا تھوڑی سوال ہوتا ہے. جہاں سمجھ آئی، یہ تھوڑی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد، جہاں سمجھ آئی اب یہ جو ظلم کر رہا ہے پہلے سوچے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوتا تو نہ بڑے کی تمیز نہ اور اصلاح بھی نہیں، اور فرونیت بڑھتی جائے گی. بڑے بڑوں کا، ابو جہل کا کیا حشر ہوا دیکھ لو. چھوٹے بچوں نے گردن کاٹی اس بدماش کی، اور اس وقت بھی اکڑ رہا ہے کہ میری گردن جو ہے یہاں سے نہیں کاٹنا، اس جگہ سے کاٹنا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گردنیں آئیں ابو جہل کی گردن اوپر ہو. پتہ نہیں کتنے 100 برس تو اس کے گھر پر بیت الخلا بنا ہوا تھا کعبے کے برابر میں، جس میں پخانہ پھیرتے تھے لوگ آ کے. اور آج تک دنیا میں کسی کافر کا نام ابو جہل بتاؤ، ابو لہب بتاؤ، فرعون بتاؤ، نمرود بتاؤ، کافروں کے نام بتا دو، مجھے میں مان جاؤں گا. ایسے لعنتی اور ذلیل ہوئے یہ کہ ان کا نام کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں. ایسے مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نام ہی نہیں رکھتا کہ بھائی نہیں اس نام کی لعنتیں اس میں بھی آ جائیں گی، نہیں رکھتے نام. میں نام گناؤں گا تو مرنے والے کے لیے برائی نہیں کرنی چاہیے. کفار کا ہوتا تو میں نام لے لیتا، الگ بات ہے. بڑے بڑے کفار کے جو کرکٹر اور بڑے بڑے فلم اسٹار اور بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے قاتل، سب کے نام مجھے نام بتاؤ. اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ڈاکو تھے، آج ان کا اولیاء اللہ کے رجسٹر میں نام لکھا ہوا ہے، شجرے میں ان کے برکت سے دعا کرائی جاتی ہے. اب کوئی یہ سوچ کے ظلم کرے کہ میں ڈاکو بنوں گا اس کے بعد مجھے اللہ جز فرما لیں گے. آپ صرف اتنا سوچ لو کہ جب باپ کو اولاد کو، معصوم بچوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، معصوم بچوں کو 5 سال 1 سال 8 مہینے جو بھی عمریں ہوتی ہیں ان کو مارنے کا حق نہیں ہے، تو دوسرے کو کہاں سے حق آ جائے گا مارنے کا. لیکن جب انسان کی شہوت اور شیطان چڑھتا ہے دروازہ بند کرنے بھائی وہاں کا، تو ان کو یاد تھوڑی رہتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. صرف اتنا 2 منٹ رک جائے کہ میں جو ان کو اذیت دے رہا ہوں وہ اذیت مجھے ملے تو. اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھنا آپ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جانوروں تک کا حساب کتاب ہوگا، لیکن کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. جس بکری نے، اب اس میں پھر ہم سب سمجھ لیں، اپنے سینگ سے مارا ہوگا دوسری بکری کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو سینگ دیں گے، مارو اس کو. اس کے بعد وہ سب اللہ فرما مٹی ہو جاؤ، کیونکہ ان کے لیے دوزخ وزخ کا معاملہ نہیں ہے. کفار چلائیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی اس طرح مٹی ہو. اب وہاں کاش تھوڑی چلتا ہے، وہاں کاش تھوڑی چلتا ہے. کوئی سوچے کہ 8 برس کا میں ہوں اب میرا کیا معاملہ ہوگا. یعنی کہ وہ جتنا اس نے ظلم کیا ہے نا، کوئی نہ کوئی اس کو کسی دن مارے گا، کسی نہ کسی نے اس کو ایسی اس کی حالت ہوگی چیخیں نکل جائیں گی. ایسا ہوتا ہے. پھر ذرا ذرا سوچ لیں ہم کہ بھئی ہم اصلاح بھی نہیں کرا رہے اور آ بھی رہے ہیں، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. 5 برس کا بچہ تھوڑی کوئی خط لکھ کر اصلاح کرائے گا. لیکن جو بڑے اس کی عمر سے ہو گئے، 8 سال ہو گئے اور بڑے ہو گئے، وہ ایسی ہی زندگی گزاریں گے. ذرا اللہ سے مانگے. چھوٹے چھوٹے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کوئی بعد میں بھول گیا تھا جب ستائے گئے تھے اور گناہ شروع ہو گیا، تو حضرت والا وہاں سے اٹھ کر مسجد میں جا کر سجدے میں رونے لگے. 10 سال کے، یا اللہ مجھے معاف کر. 10 سال کے. ہمارے بچے صرف اس لیے کہ بس آئیں جائیں اور جا کر بددعائیں لیں، ماریں، کسی کا کھانا بند کر دیں، کسی کا ظلم کر دیں. چاہے آپ پر کتنا بھی ظلم ہوا آپ اس کی اصلاح کراؤ. حضرت پر کتنا ظلم ہوا لیکن حضرت نے کسی کو بدلہ تھوڑی لیا. اور پھر آج پورے دنیا میں کیسا ڈنکا پٹا ہوا ہے سوچ لیں. آدمی ظلم کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگو، ماں باپ سے معافی مانگو، بھائی بہن سے معافی مانگو.
اس کو ہٹا دینا بھائی کمپیوٹر کو ویسے بھی یہاں سے. ارے بٹیا یہ صحیح کرنا پیر میں نہ آ جائے بھائی. بس ٹھیک ہے. اس کو یہاں بٹھا دیں ذرا فیضان, اس کو یہاں بٹھا دیں بٹیا کو. یہ بائک نمبر ہیں جو کسی ایک گھر کے سامنے کھڑی ہیں, HAA2352 SKM 9088 KEY 8193 KDM 9811 2352 9088 8193 9811. جس کی یہ موٹر سائیکل ہیں وہ گھر کے سامنے سے ہٹا لیں ان کے. چاچو, اچھا چاچو ہیں, اچھا بھائی. آسیہ ہاں بیٹیا, ماشاء اللہ. آسیہ آئی ہے ہیں پہ جلدی ہلی ہوں پو یہ تھک جی کھلے جو ٹائم ہوں تو وہ. آسیہ یہ آسیہ بھیا بٹیا ابھی کتنے اس کو ہٹا دیں یہاں سے, وہ مجلس شروع بھی نہیں ہوئی.